قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ قال میں دیکھیے قاف کو ساتھ الف مد آ رہا ہے تو یہاں پر قاف کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا آدمو میں یا کے اوپر کھڑا زبر بھی آ رہا ہے، مد بھی آ رہا ہے، تو اس کو ہم زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے، اور الف کے اوپر بھی کھڑا زبر آ رہا ہے تو یہاں ہم دونوں حروفوں کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا آدمو انبئہم میں دیکھیے نون ساکن اور تنوین کے بعد اقلاب والا قاعدہ آ رہا ہے۔ یہاں پر ہم نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے، قاعدے کا نام ہے اقلاب۔ انبئہم یہاں پر جھٹکا دیں گے، حمزہ یا الف دونوں پر جب جزم یا سکون آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں۔ بِأَسْمَائِهِمْ میم کے ساتھ پھر الف مد آ رہا ہے اور مد بھی آ رہا ہے تو یہاں پر ہم زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے۔ فلما میم کے اوپر مشدد آ رہی، سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، اور الف مدہ بھی آ رہا ہے اور مد بھی آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر پھر دوبارہ انبأہم اقلاب والا قاعدہ آ گیا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ انبأہم بِأَسْمَائِهِمْ میم کے ساتھ الف مد آ رہا ہے اور مد بھی آ رہا ہے تو یہاں پر بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ قال علم قاف کے ساتھ الف مد آ رہا ہے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے۔ اقل لکم لام کے ساتھ لام مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر ہم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ اقل لکم انی نون کے اوپر مشدد آ رہی ہے، یا مد آ رہی ہے ساتھ، اور یا کے اوپر بھی مد آ رہا ہے تو یہاں پر ہم نون کو سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ بھی کریں گے اور یا مدہ کو کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ انی اعلم عین اور الف کی آواز واضح ہونی چاہیے۔ غیب السماوات غین کے ساتھ یا مد آ رہی ہے تو یہاں پر ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ سماواتی میں سین کے اوپر مشدد آ رہی ہے، میم کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، واو کے اوپر بھی کھڑا زبر آ رہا ہے تو یہاں پر ہم کھینچ کے پڑھیں گے اس کو۔ والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ پھر الف اور عین کی واضح آواز آنی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ الف الگ پڑھ رہے ہیں ہم، عین الگ پڑھ رہے ہیں۔ تبدون میں با کے اندر قلقلہ ہوگا، قلقلہ والا حرف ہے، دال کے ساتھ واو مد آ رہی ہے تو یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَمَا كُنتُم میم کے ساتھ الف مد آ رہی ہے، ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے میم کو۔ کنتم میں یہاں پر افعال غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد افعال غنہ کے 15 حروفوں میں سے تا آ رہی ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تکتمون میم کے ساتھ واو مد آ رہی ہے تو یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ قال یا آدم انبئہم بأسمائہم فلما انبأہم بأسمائہم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ قال فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم خبر دو انہیں بأسمائہم ان کے ناموں کی، فلما پھر جب انبأہم اس نے خبر دی انہیں بأسمائہم ان کے ناموں کی، قال فرمایا علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، غیب غیب، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کا، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما جو کچھ ہے، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ، کنتم ہو تم، تکتمون تم چھپاتے۔ اس کی تفسیر کریں گے۔ اس آیت میں فرشتوں کے لیے پہلے شبے کا جواب تھا۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے انہیں بتا دیا کہ میں آدم کو صرف اختیارات ہی نہیں دے رہا بلکہ علم بھی دے رہا ہوں۔ اس کے تقرر سے فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہوا وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو صلاح کا بھی ہے، اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور زیادہ بیش قیمت ہے۔ کسی ورکشاپ کی ذمہ داری سپرد کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوزاروں کا علم کون رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں وہی استعمال کر سکتا ہے جو کم از کم ان کے نام جانتا ہو۔ اللہ پاک نے زمین کی اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے اور فرشتوں پر واضح کیا کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تسبیح اور تقدیس کافی نہیں بلکہ علم اسماء بھی ضروری ہے جو آدم کو عطا کیا گیا ہے، فرشتوں کو نہیں۔ رہی یہ بات کہ فرشتوں کو یہ علم کیوں نہیں دیا گیا اور انہیں زمین کی خلافت کیوں نہیں سونپی گئی تو اس کی حکمت اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا علم جزوی ہے اور وہ مقرب ہونے کے باوجود علم غیب نہیں رکھتے۔ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جو شخص تمہیں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا۔ اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والی آیت سارے غیب کا علم کسی کو نہیں۔ یہ اللہ پاک نے اپنے اس قول کا حوالہ دیا ہے جو پہلے آیت نمبر 30 میں گزر چکا ہے، یعنی انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پہلے بات جمال کے ساتھ کہی گئی تھی، لیکن جب فرشتوں کو اچھی طرح قائل کر دیا گیا اور وہ قائل ہو بھی گئے تو پھر اسی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا تاکہ یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اسی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ساری حکمتیں اور مصلحتیں صرف اسی کو معلوم، جس نے اس کائنات کو بنایا اور جو اس کو چلا رہا ہے۔ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو فرشتے بھی جو اللہ سے اس قدر قرب رکھتے ہیں جانتے نہیں ہیں اور نہ اللہ کے بتائے بغیر جان سکتے ہیں۔ اس وجہ سے قدرت کا کوئی فعل اگر بے حکمت اور بے مصلحت نظر آئے تو اس کی بنا پر قدرت کو نشان اعتراض یا خود اپنے آپ کو شکوک و شبہات کا مریض بنا لینے کے بجائے آدمی کو چاہیے کہ اس چیز کو اپنے علم کی کمی پر محمول کرے اور فرشتوں کی طرح سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم کا اقرار کرے، کیونکہ خدا علیم حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کے سارے کاموں کی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھنا نہ فرشتوں کے لیے ممکن ہے، نہ جنوں کے لیے اور نہ انسانوں کے لیے۔ اس کے ساتھ یہ جو فرمایا ہے کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے سوال کو بھی سمجھتا تھا اور اس اصل وجہ کو بھی جانتا تھا جس سے یہ سوال پیدا ہوا تھا۔ تم چاہتے تھے کہ وہ تم پر ظاہر کیے جائیں، اس مقصد کے لیے تم نے اس اسکیم کے برے پہلوؤں کی طرف جو واضح طور پہ تمہیں نظر آئے تم نے سوال اشارہ کیا تاکہ تم پر اس کے وہ پہلو کھولے جائیں جو خیر کے ہیں۔ تو آدم کی ذریت کا مشاہدہ کرا کے وہ ان کے ناموں سے تمہیں آگاہ کر کے تمہاری یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ یہ بات اللہ پاک نے فرشتوں پر اپنے ایک احسان کے طور پر بیان فرمائی ہے کہ تمہارے سوال کے ظاہر اور باطن دونوں کا جواب تمہیں دے دیا گیا ہے۔ اس میں فرشتوں کے لیے کسی علامت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اس میں فرشتوں کے لیے کسی علامت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔